نشانیاں زمین میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم لوگوں پر عذاب دنیا میں چھوٹے چھوٹے اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں بڑے عذاب سے پہلے پہلے۔ زلزلہ اللہ رب العزت کا ایک عذاب اور اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے رویوں کے اوپر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے حال پہ رحم کرے۔ زلزلے کے حوالے سے ایک مسلمان جو ہے اسے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ زلزلہ آیا ہے اسی طرح زلزلہ آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے، روئی کے جو ہے وہ گولے بن کر اڑ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اور ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ یقیناً ہم محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا ادراک اور اندازہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ہاں زلزلہ آیا ہے، جن پہ یہ قیامت ٹوٹی ہے، ان کی تو قیامت آ گئی، جن کے کروڑوں میں نقصان ہو گئے، جانی نقصان ہو گئے۔ اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن عاقبت نا اندیش ہمارے بعض برسر اقتدار لوگ جو ہیں وہ اسے فضولیات کے اندر جو ہے وہ شمار کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر ایسے تبصرے کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کے کسی طرح بھی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے تبصروں سے دور رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا ہے۔ لیس لہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس امت کو من حیث الامت، ساری امت کو عذاب نہیں ہوگا، جیسے کئی امتیں پوری کی پوری عذاب کے اندر گرفتار ہوں، یا ان کا عذاب دائمی نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا جو عذاب ہے وہ جھیل کر یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن عذابھا فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو دنیا کے اندر جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں اس کا عذاب کیا ہے؟ الزلازل والفتن والقتل، تین عذاب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس امت کے اوپر نازل فرمائے گا۔ ایک زلزلے آئیں گے تو زلزلہ اس امت کے اوپر دنیا کا عذاب ہے، اور دوسرا فتنوں کے اندر اللہ رب العزت اس امت کو ڈالے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ مسلمان آزمائشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ والقتل، اور تیسری آزمائش یا تیسرا عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قتل کا مسلط کرے گا کہ مسلمان جو ہے آج اس کا خون اتنا ارزاں ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ اتنی سستی ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلوں کو قیامت کی نشانی بھی بتایا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کی بساط سمیٹنے کا وقت جب قریب آ جائے گا تو اس وقت بھی زلزلے آئیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جب تک کثرت سے زلزلے نہیں آئیں گے۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت سے زلزلے نہیں آئیں گے، علم اٹھ جائے گا، علم جو ہے وہ قبض کر لیا جائے گا، یتقارب الزمان، وقت قریب ہو جائے گا، سال
مہینوں میں مہینے دنوں میں گزرنے شروع ہو جائیں گے، اور فرمایا فتنے سر اٹھانا شروع کر دیں گے، ہر طرف فتنہ۔ اور حقیقت ہے کہ آج فتنے، جس مسلمان کو اپنے دین کی فکر ہے، جسے اپنے ایمان کی فکر ہے، وہ تو گھر سے نکلتا ہے تو فتنوں کی آماجگاہ کے اندر جو ہے وہ قدم رکھتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ہر حوالے سے جو ہے، مالی اعتبار سے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ جس کو اپنے ایمان کی فکر ہو تو اس کے لیے یہ فتنے جو ہے یہ بڑے ہی خطرناک ہیں۔ تو فرمایا فتنے سر اٹھا لیں گے اور قتل عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل جو ہے وہ کس طرح عام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، سلف کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایسی نشانیاں، ایسی پکڑ، ایسی گرفت اللہ کی طرف سے آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں کا مذاق اڑائے، یا ایسی چیزوں کو جو ہے وہ لائٹ لے کر جو ہے انسان یہ کہہ دے کہ زمین بھی جو ہے وہ تبدیلی برداشت نہیں کر سکی اور اس نے بھی کروٹ لے لی ہے۔ ایسا بےہودہ بیان جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے اس کی زبان کے اوپر کبھی زیب نہیں دیتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے اور یہ جو عذاب کی صورتیں ہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی یہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔